خوشی کی جان میلاد النبی۔ عید کیا ہے؟ عید کی بھی شان میلاد النبی۔ ساعت اعلیٰ و اکرم عید میلاد النبی، لمحہ انوار پہ ہم عید میلاد النبی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اس دن محسن انسانیت، خاتم پیغمبراں، انیس بے کراں، چارہ ساز و درد منداں، آقائے کائنات، فخر موجودات، نبی اکرم، نور مجسم، سرکار دو عالم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ قاسم نعمت ہیں، ساری عطائیں آپ کے صدقے میں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر اپنا احسان جتایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ولادت کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ حضور آ گئے، حضور پلٹے نظاروں۔ سورۃ 19 آیت نمبر 33۔ دوسری جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلامتی ہے ان پر جس دن پیدا ہوئے۔ قرآن کریم سورۃ 19 آیت نمبر 15۔ ہمارے سرکار تو امام الانبیاء سید المرسلین، ساری کائنات سے افضل ہیں، تو پھر آپ کا یوم میلاد کیوں نہ سلامتی کا دن ہو؟ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، پوتا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ کی اولادوں کی شادیاں ہوں تو پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ کیا آپ کی نسلوں کی خوشی بڑی ہے یا محبوب خدا کی دنیا میں آنے کی خوشی بڑی ہے؟ آپ کی بچوں کی شادیوں پر لائٹنگ ہو تو جائز، آقا کے میلاد کی خوشی میں لگنے والی لائٹوں پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے رے۔ رب تعالیٰ تو خود اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے دن میں 5 مرتبہ، اور 5 ہی نہیں، نظام کائنات یہ ہے کہ جب جو بھی اذان دی جاتی ہے اس اذان کا پوری دنیا میں ہر وقت ٹائم رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی پوری دنیا میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ اذان میں نماز پڑھنے لگے، اتحیات میں بیٹھے تو سلام، درود اور سلام، محبوب کا نام جب تک نہ لیں، درود نہ پڑھے، سلام نہ بھیجے محبوب خدا پر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جب آقا کا میلاد منایا جاتا ہے تو اس میں محبوب خدا کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کیا جانا، جس محفل میں تلاوت ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند ہو، ایسی ذکر کی محفل سے بھلا کسی کو کیوں تکلیف ہو سکتی ہے؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند ہو رہا ہو وہاں پر صرف اور صرف شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پیٹتا ہے، ہائے ہائے افسوس، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیوں بلند کر رہے ہیں؟ میں تو ان کو یہاں سے ہٹا کر اپنے راستے پر لگانا چاہتا تھا، دنیا کی طرف لگانا چاہتا تھا۔ اور یہی وہ بندہ جو اپنی اولادوں کی خوشیاں مناتا ہے، یعنی کہ دنیا کی، اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اپنی شان و شوکت کی خوشیاں مناتا ہے، اور جب محبوب خدا کی ولادت کی خوشی منانے کی بات آ جائے تو سوالات، بدعات، بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلند کرنے سے، اس کے چرچے کرنے سے، سوائے شیطان کو یا کافر کو یا پھر جس کا ایمان نعوذ باللہ خطرے میں ہو، اس کو صرف تکلیف ہو سکتی ہے۔ بھلا کسی مومن کو، صاحب ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے
کیوں تکلیف ہونے لگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو وہ کیوں پسند نہ کرے گا؟ بلکہ پوری کائنات میں تمام محفلوں سے بہترین محفل ذکر کی محفل ہے، اور وہ محفل جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے محبوب خدا کا جب ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں سے شرک اور بدعت کی تو نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب وحدانیت کو مانا، جس وقت رسالت کو مان لیا، تو شرک کی، بدعت کی، تمام چیزوں کی نفی تو اسی وقت ہو گئی۔ ایک اور آیت پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کو بیان کرو، اے مومنو میری نعمتوں کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو بیان کرتے پھرو، لوگوں کو بتاتے پھرو۔ ان ادر ورڈ یعنی کہ میری نعمتوں کی خوشی مناؤ، میری نعمتوں کی خوشی مناؤ۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کیا اولاد کی نعمت بڑی ہے؟ کیا مال و دولت کی نعمت بڑی ہے؟ یا پھر زمین و جائیداد کی دولت بڑی ہے جس کی خوشیاں مناتے پھرتے ہیں؟ یا پھر اس پوری کائنات میں سب سے بڑی خوشی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو سب سے بڑی خوشی ہے، تو اسی کی خوشی منانی چاہیے۔ یعنی کہ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے یوم ولادت مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ذکر کیا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، ان کے چرچے کیے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے چرچے کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ مولا تیرا کروڑ ہزار شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جس میں بخاری کو تو ہر کوئی مانتا ہے اور بخاری کا بہت بڑا درجہ ہے، بخاری شریف کا بہت بڑا درجہ ہے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جلیل القدر ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سن کر اس کو آزاد کر دیا، جس کے صلہ میں بروز پیر اس کی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور انگلی سے پانی چوسنا میسر آتا ہے۔ جب کافر کا یہ حال ہے تو عاشق صادق یعنی کہ دل کے سچے مومن جو میلاد مناتا ہے تو اس کی کتنی برکات ہوں گی۔ جماعت اہل حدیث بالعموم حافظ عبد القادر روپڑی نے بالخصوص ترجمان ہفت روزہ لاہور میں 17 مئی 1963 کی اشاعت میں لکھا کہ مومن کی 5 عیدیں ہیں: جس دن گناہ سے محفوظ رہتا ہے، جس دن خاتمہ بالخیر ہو، جس دن پل سے سلامتی سے گزرے، جس دن جنت میں داخل ہو، اور جب پروردگار کے دیدار سے بہریاب ہو۔ تو تنظیم اہل حدیث کا یہ بیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب غور کیجئے، مقام انصاف یہ ہے کہ جب مومن کی اکٹھی 5 عیدیں تکمیل دین کے خلاف نہیں ہیں، تو جن کے صدقہ و وسیلہ سے ایمان، قرآن اور رحمان ملا، تو ان کی یوم میلاد کو عید کہہ دینے سے دین میں کون سا رکھنا پڑ جاتا ہے؟ دلوں میں فراخی کیجئے، اپنے دلوں کو وسعت دیں کہ یوم میلاد کو ماننا ہر مومن کا فرض ہے، اور یوم میلاد کو منانا شکرانے نعمت ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یوم میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ہے، مستحب ہے، بہت افضل ہے، اور آپ کی خوشی منانا، چرچا کرنا، مظاہرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان فرمان خداوندی کے تحت اور اس کے مطابق ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس کے مخالف اور منکر اور شرک و بدعت ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا شکر نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت ہے، یہ دونوں کی اطاعت ہے، قیام محفل مولد حصول فیض و رحمت ہے، نزول خیر و برکت ہے، حصول عشق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیام محفل مولد۔
قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کا روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 179۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم نزول قرآن کی اہمیت اور اس دن کی یادگار منانا اور شکر نعمت کے طور پر روزہ رکھنا ثابت ہوا۔ جیسے ہفتہ وار دنوں کے حساب سے یوم ولادت اور یوم نزول قرآن کی یاد اہمیت ہے، ویسے ہی سالانہ تاریخ کے حساب سے یوم ولادت یوم نزول قرآن کی اہمیت و امت میں مقبولیت ہے۔ جس طرح نزول قرآن کا دن پیر 27 رمضان المبارک کو سالانہ یادگار منائی جاتی ہے، اسی طرح یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن پیر 12 ربیع الاول میں ہونے کے باعث اہل اسلام میں ماہ ربیع الاول میں 12